انتخابات کی بات کریں گے، بڑا سیاسی دنگل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ الیکشن کمیشن اور پولیس نے تیاریاں تیز کر دیں، فنڈز ریلیز، سیکیورٹی کنٹرول روم قائم۔ صوبائی الیکشن کمشنرز ٹریننگ سے غیر حاضر رہنے والے ملازمین پر برہم، اب انتخابی نشان نہیں بدلے گا۔ ریٹرننگ آفیسرز کو ووٹنگ فہرستیں پہنچنا کے عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو عام انتخابات کی طرف پیش قدمی، پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات کے لیے 1,30,66,00,000 روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ فیصل آباد کو 12 کروڑ، جھنگ 10,75,00,000، ٹوبا ٹیک سنگھ کو 1.25 کروڑ اور چنیوٹ کو 1,95,00,000 کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء کی زیر صدارت الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ۔ ایس ایس پی آپریشن حسن جاوید، ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اشمل اور سی ٹی او سمیت تمام ٹاؤنز کے ایس پیز اور ایس ٹی پی اوز نے شرکت کی۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق پر عمل کرایا جائے، بیلٹ پیپرز کی ترسیل کے دوران مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان ٹوبا ٹیک سنگھ پہنچ گئے، ڈی پی او آفس میں میٹنگ کی صدارت کی۔ ڈی پی او عبادت نثار سمیت سرکل افسران، ڈی ایس پیز، انچارج برانچز نے شرکت کی۔ آر پی او نے پولیس افسران کو انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے۔ عام انتخابات کے دوران فیصل آباد ریجن میں کنٹرول رومز فعال کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا۔ انچارج ریجن کنٹرول روم انسپکٹر رضوان بھٹی نے چاروں اضلاع کے کنٹرول روم انچارجز کا اجلاس بلا لیا۔ انسپکٹر رضوان بھٹی نے ڈسٹرکٹ کنٹرول روم انچارجز کو ہنگامی صورتحال میں لاحق عمل اپنانے پر بریفنگ دی۔ انسپکٹر رضوان بھٹی کہتے ہیں کہ کنٹرول رومز کے ذریعے ریجن بھر میں سیکیورٹی ڈیوٹی کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ جراوالا شہر میں الیکشن کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا ایس پی عابد ظفر کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ، ڈی ایس پی خالد جاوید، ڈی ایس پی کھڑیاں والا نصر اللہ بھٹی اور سرکل ایس ایچ اوز ایوب ساہی، اعجاز حسین، ریاض اٹھووال، سیکیورٹی انچارج رانا انصر حسین، انچارج ٹریفک رائز رستم، ڈالفن، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کی ٹیموں نے مشترکہ فلیگ مارچ میں شرکت کی۔ فلیگ مارچ ایس پی دفتر سے شروع ہو کر لاہور موڑ، لاری اڈا، فوارہ چوک، نیا بازار، کچہری موڑ سے کھڑیاں والا روڈ سے ہوتا ہوا واپس اسی جگہ پر اختتام پذیر ہوا۔ صوبائی الیکشن کمشنر ٹریننگ سے غیر حاضر رہنے والے ملازمین پر برہم ہو گئے، ڈپٹی کمشنر کو غیر حاضر رہنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے پابند کر دیا۔ فیصل آباد میں بھی ملازمین کو معطل کر کے کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز، ڈی آر اوز کو انتخابی نشان تبدیل نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ کہا گیا ہے کہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کے مراحل میں ہیں، ریٹرننگ افسران امیدواروں کے انتخابی نشان تبدیل کرنے سے گریز کریں، خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ چنیوٹ میں ریٹرننگ آفیسرز کو ووٹنگ فہرستیں پہنچانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فہرستیں ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے کر دیں۔ این 93 اور 94 میں 500 سے زائد سرکاری ملازمین پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ کتنے سرکاری ملازم اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے؟ حلقہ این 110 اور پی پی 140 کے پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ گڑھ موڑ میں اختتام پذیر ہو گئی۔ 28 ماسٹر ٹرینرز نے 430 پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو پولنگ کے بارے میں تربیت دی۔ پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو نادرا کے تحت فارم 45 اور 46 بذریعہ ایپ اور مینول جنریٹ کرنا سکھایا اور شرکاء سے عملی مظاہرہ بھی کروایا گیا۔ 100% حاضری چیک کرنے کے لیے سی ای او ایجوکیشن جنگ محمد سرور نے ٹریننگ سینٹر کا وزٹ کیا۔ ریٹرننگ آفیسرز حلقہ پی پی 130 عرفان ہنجرا، اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال نے بھی وزٹ تربیتی مرکز کا دورہ کیا۔ عام انتخابات کی گہما گہمی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگی۔ فیصل آباد میں امیدواروں کا سیاسی جوڑ توڑ، این 102 میں جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار سید زکریا شاہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عام انتخابات کی گہما گہمی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگی۔ فیصل آباد میں امیدواروں کا سیاسی جوڑ توڑ، این 102 میں جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار سید زکریا شاہ الیکشن سے دستبردار۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عابد شیر علی نے کہا، فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار کا مشکور ہوں۔ پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا۔ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نواز شریف پر اعتماد قابل تحسین ہے۔ عابد شیر علی بولے، تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ ہماری جماعت کے بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کا عزم ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا، اب پھر مل کر مسائل پر قابو پائیں گے۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کی جانب سے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اعزاز میں تقریب انجمن تاجران سٹی صدر خواجہ شاہد رزاق سکا نے منعقد کی۔
انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کی جانب سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سٹی بھر کے تاجروں نے شرکت کی۔ انجمن تاجران سٹی کے تاجروں نے نون لیگ کو ٹکٹ ہولڈر کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ سٹی صدر شاہد رزاق سکہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو تاجر مکمل سپورٹ کریں گے۔ تقریب میں انجمن تاجران جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں ریاض شاہد، صدر ینگ ٹریڈر سہیل نیاز تور کی شرکت، جنرل سیکرٹری کلوتھ بورڈ عباس حیدر شیخ، صدر تاندلیہ والا مسعود بٹ، تاجر رہنما مرزا اشرف مغل شریک، چودھری اعجاز احمد، مرزا مظہر صدیق، مرزا طالب صدیق، اشرف مٹھو نے بھی شرکت کی اور مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف نے فیصل آباد میٹرو کے حوالے سے 3 میٹنگز بلائیں۔ میٹرو روٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے فیصل آباد ایکسپریس وے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاجروں سے کہتا ہوں میٹرو روٹ کا تعین کریں، نون لیگ شہر کو میٹرو بھی دے گی، جسے گاؤں کہا جاتا تھا ہم نے اسے شہر میں تبدیل کیا۔ تقریب میں موجود تمام تاجروں نے مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے لگائے اور رانا ثناء اللہ خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کیمرہ مین رحمان کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصلہ۔ فیصل آباد لیگی رہنما خواجہ محمد رضوان سرگرم، سرد موسم میں بھی انتخابی مہم زوروں پر۔ لکڑ منڈی چودھری ننہا جٹ کی رہائش گاہ پر کورم میٹنگ میں شرکت کی۔ خواجہ محمد رضوان کا UC 121 کا دورہ، علاقہ مکینوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ نے عام انتخابات میں مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ خواجہ محمد رضوان نے کہا کہ میرا حلقہ میرا اثاثہ ہے، جیت کر اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آپ کا ووٹ میرے لیے کسی امانت سے کم نہیں ہے۔ PP 117 کو مثالی حلقہ بنا کر ہی دم لوں گا۔ اس موقع پر ایمان ٹریڈرز والے مرزا کاشف، چودھری جاوید، چودھری عامر، شاہد حکیم، چودھری دستگیر، ملک ارسلان، ہوٹل والا میاں چھادا، حاجی محبوب، ابراہیم بٹ، شوکت بٹ، سلیم بٹ، چودھری خالد جٹ، رفیق بٹ، نوافل جٹ، سعد جٹ، بھولا بٹ، افضال بٹ، بلال بٹ، مرزا مقصود، رانا رمضان، رحیم بخش بٹ اور دیگر موجود تھے۔ فیصل آباد عام انتخابات میں دن کم، انتخابی مہم میں تیزی آنے لگی۔ لیگی امیدوار PP 117 خواجہ محمد رضوان کے بھائی خواجہ ریحان متحرک ہو گئے۔ خواجہ ریحان کا امیدوار برائے NA 103 حاجی اکرم انصاری کے ہمراہ باؤ والا کا دورہ۔ چیئرمین یونین کونسل 128 باؤ طاہر انصاری اور میاں شاہد کی جانب سے دونوں رہنماؤں کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے عام انتخابات میں خواجہ محمد رضوان کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ خواجہ ریحان کا کہنا تھا مسلم لیگ نون ہر طبقے کی جماعت ہے، شہر فیصل آباد نون لیگ کا گڑھ ہے۔ PP 117 کے باشعور عوام خواجہ محمد رضوان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواجہ محمد رضوان نے حلقے کو ایک مثالی حلقہ بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ آپ کا ووٹ حلقے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ 8 فروری نون لیگ کی فتح کا دن ہوگا۔ اس موقع پر صدر مرکزی امام بارگاہ سید جعفر نقوی، کونسلر رانا محبوب، رانا یاسین، رانا نوری، اختر ہاشمی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملک میں انتخابی دنگل کے لیے بڑی تیاریاں، عام انتخابات کے لیے وقت کم، مقابلہ سخت۔ سٹی 41 کے پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم فیصل آباد ڈویژن میں سرگرم۔ سمندری کے 3 حلقوں NA 98، PP 104 اور 105 کا سروے کر لیا گیا۔ بیشتر ووٹرز امیدواروں کی کارکردگی سے مایوس نظر آئے۔ الیکشن 2024 مقابلہ انتہائی سخت، وقت بہت محدود۔ پروگرام نیوز نائٹ کی ٹیم عوامی رائے جاننے کے لیے مختلف حلقوں میں سرگرم۔ سمندری کے حلقے NA 98 میں مسلم لیگ نون کے شہباز بابر گجر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا فاروق سعید خان، جماعت اسلامی کے صدار عثمان ایڈوکیٹ، تحریک لبیک کے جواد سلیم اور آزاد امیدوار حافظ ممتاز میدان میں موجود ہیں۔ ٹکر کے مقابلہ شہباز بابر گجر اور حافظ ممتاز گجر کے درمیان متوقع، مگر رانا فاروق سعید بھی اپسیٹ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سمندری کے 2 صوبائی حلقوں PP 104 اور 105 میں بھی انتخابی سرگرمیاں دن بدن زور پکڑ رہی ہیں۔ PP 104 کے سیاسی دنگل میں نون لیگی امیدوار عارف محمود گل، آزاد امیدوار فاروق ارشد، پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا فاروق سعید خان، جماعت اسلامی کے پرویز علی خان، تحریک لبیک کے چودھری مدثر اقبال اتر چکے ہیں۔ PP 104 میں سابق MP عارف محمود گل اور سابق وفاقی منسٹر رانا فاروق سعید میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ PP 105 میں مسلم لیگ نون کے راؤ کاشف رحیم، آزاد امیدوار عادل پرویز گجر، پیپلز پارٹی کے رائے امتیاز احمد، جماعت اسلامی حافظ حبیب اللہ اور تحریک لبیک کے چودھری مجاہد فاروق کامیابی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ حلقے کے ووٹرز اور سیاسی پنڈتوں کے مطابق اصل مقابلہ راؤ کاشف اور عادل پرویز کے درمیان ہی ہوگا۔ دونوں امیدوار ہی پہلے MP رہ چکے ہیں۔ عوام کے مطابق ماضی میں امیدوار آتے جاتے رہے، لیکن حلقے کے بنیادی مسائل جوں کے توں رہے۔ کسی نے عوام کا سوچنے یا عوام کے لیے کچھ کرنے کا نہیں سوچا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصلہ